پھر اس کے بعد آپ مدینہ تشریف لائے تو سنیت الوداع سے آپ مدینے آئے ہیں، سنیت الوداع سے آئے ہیں 500 انصار مدینہ کے ساتھ، مدینے کی بچیاں طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما رعا للہ داعی ایھا المبعوث فینا جئت بامر مطاع، عید گاہ رہی تھی۔ اور حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی میں مدینے میں اس سے زیادہ روشن دن نہ دیکھا جس دن آپ کی سواری مدینے میں اتری، اور مدینے میں اس دن سے زیادہ سیاہ دن نہ دیکھا جس دن آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا اور سے زمین چلے گئے۔ پھر مدینے میں بیٹھ کر آپ نے پوری امت کو ساری دنیا میں اسلام پھیلانے کے لیے منظم کیا، تیار کیا۔ میرے بھائیو، نبی ملک فتح کرنے نہیں آتا، نبی حکومتیں بنانے نہیں آتا، نبی اسلام کو لے کے آتا ہے کہ دنیا کے لوگ مسلمان ہو جائیں۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے جب دعوت دی رستم کو تو اس نے پوچھا اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو کیا کرو گے؟ فرمایا یہیں سے واپس چلے جائیں گے، پھر لوٹ کے تمہارے ملک نہیں آئے سوائے تجارت کے لیے، تمہیں تمہارا ملک مبارک، ہم ملک لینے والے نہیں ہیں، صرف تمہیں جہنم سے بچانا چاہتے ہیں۔ ہاں تم رکاوٹ بن جاؤ، نہ خود منو نہ اوروں کو آنے دو تو پھر ہم تم سے لڑیں گے، پھر تلوار ہمارے تمہارے درمیان پھنس پڑے گی۔ اب یار تو ان لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، جنہوں نے ہمیں اسلام کی تو دعوت دی ویسے حملہ کر کے ہمیں لے آئے، تب انہوں نے اچھا مال لوٹنے گئے تھے، کہ جاؤ ان کا مال بھی واپس کرو، ان کو ان کے ٹھکانے پر بھی پہنچا کرو۔ ان کو واپس پہنچایا، ان کا مال واپس کروایا، ان کو ان کے ٹھکانے تک پہنچایا۔ میں تو اللہ کا پیغام پہنچانے آیا ہوں، ملک فتح کرنے نہیں آیا۔ تو مدینے کی 10 برس کی محنت میں آپ نے پوری کی پوری امت کو پوری دنیا میں اسلام پھیلانے کے لیے تیار فرمایا۔ 7 ہجری ہے محرم کی تاریخ، 7 ہجری محرم کا مہینہ ہے۔ فجر کی نماز کے بعد آپ نے سارے صحابہ کو جمع فرمایا کہ دیکھو میں اللہ کا پیغام ساری دنیا کے انسانوں تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں، اور تم مجھ سے لے کر ساری دنیا کے انسانوں تک میرا پیغام پہنچا دینا۔ تم عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین کی طرح کرنا کہ جب ان کو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا جاؤ میرا پیغام پہنچاؤ تو انہوں نے کہا ہمیں تو زبان ہی نہیں آتی، ہم کیسے جائیں؟ تم ایسا نہ کرو، بلکہ تم میرا پیغام لے کے جانا۔ ان اللہ بعثنی کافۃ للناس رحمۃ فادعوا عنی، اللہ نے مجھے سارے عالم کے انسانوں کے لیے بھیجا ہے، لہذا میرا پیغام مجھ سے لے کر آگے پہنچاؤ۔ 10 برس کی محنت ہے جس میں غزوات بھی ہیں، معرکے بھی ہیں، اجتماعی دعوت بھی ہے، انفرادی دعوت بھی ہے، قبائل بھی آ رہے ہیں، اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ صلح حدیبیہ میں آپ دب کے صلح کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو اسلام کے قریب ہو کر دیکھنے کا موقع ملے۔ لڑنے کے لیے نہیں آتا نبی کہ بھائی ضروری مارنا ہی ہے، جب آخری حد ہوتی ہے تو پھر تلوار اٹھتی ہے، آخری حد پر نبی کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو جنت میں لے جایا جائے۔ حکم ابن قیسان لڑائی میں گرفتار ہو گیا ہے، مدینے میں ہے، آپ نے دعوت دی، انکار کر دیا، 2-3 دفعہ دعوت دی، انکار کر دیا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ مسلمان تو ہوگا نہیں، مجھے اجازت دیں اس کی گردن اڑاؤں جائے تو زخم میں۔ آپ نے پھر دعوت دی، پھر دعوت دی، یاد تک کہ وہ مسلمان ہو گیا۔ پھر آپ نے حضرت عمر سے کہا اگر تیری مان لیتا تو دوست میں چلا جاتا، دوست میں چلا جاتا۔ 10 برس کی محنت میں آپ نے حدیبیہ سب کچھ کر دیا، خود اندازہ سمجھیں۔ حدیبیہ میں 1400 صحابہ ہیں، 14، بدر میں 313 تھے، احد میں 700 تھے، اور 313 نے 1000 کا منہ پھیر دیا۔ یہ 1400 آدمی ہیں، یہ تو پورے مکے کو کھا جائیں اور مرنے پر بیعت کر چکے ہیں۔ لیکن آپ نے بالکل نیچے ہو گئے کہ جو تم کہو کہ میں وہ کر لوں گا، کس لیے کہ نفرت کی فضا ختم ہو اور یہ تعصب کی عین اتار دیں اور میری بات کو دھیان سے سنیں۔ صرف اسے دب کے صلح کی۔ چنانچہ جب وہ نفرت کی فضا ختم ہوئی تو 2 سال میں سارے کا سارا عرب اسلام میں آ گیا، اور 8 ہجری کو آپ 10,000 صحابہ کے ساتھ مکے میں داخل ہو رہے ہیں۔ 8 ہجری کو مکہ فتح ہوتا ہے اور 10,000 کے لشکر کے ساتھ آپ مدینے مکے میں داخل ہوتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ حجۃ الوداع ہے، آپ نے اعلان کیا کہ آخری ہمارا جو ہے ہم نے چلنا ہے ذوالحلیفہ، جس کو آج کل ابیار علی کہتے ہیں۔ یہاں سے 12,000 آدمی آپ کے ساتھ تھے، لیکن چلتے 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 جب آپ مکہ پہنچے تو 1,24,000 کا مجمع آپ کے گھر سے ختم ہو گیا۔ جب آپ آباد میں آئے ہیں تو یہ آیت اتری الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ہم نے دین کامل کر دیا، مکمل کر دیا۔ میں نے شروع میں یہ آیت پڑھی تھی، یہ آفات میں آیت اتری ہے۔ اس کے بعد آپ رات مزدلفہ میں گزاری، صبح مینا میں پہنچے، تقریر ماری، قربانی کی،
63 اونٹ آپ نے ذبح کیے، اپنی زندگی کے برابر آپ نے اونٹ ذبح کیے۔ اللہ جتنا دے انہیں لگانا چاہیے، سبحان اللہ۔ اور 100 اونٹ حضرت علی یمن سے لائے تھے، ان کو ذبح کے تو پیچھے کھڑے ہوئے تھے، تو باری باری لائے جایا جاتا۔ تو جب ایک اونٹ چلایا جاتا نا ذبح ہونے کے لیے، تو پچھلے اونٹوں میں کشمکش شروع ہو جاتی، ہر اونٹ رسی توڑاتا ہے کہ میں آگے چلا جاؤں، میں آگے چلا جاؤں، تاکہ حضور کے ہاتھوں میں ذبح ہو جاؤں۔ ہر اونٹ کی کشمکش تھی کہ میں آگے چلا جاؤں۔ 63 اونٹ آپ نے ذبح فرمائے، اپنے ہاتھ سے ذبح کی، تو باقی 100 ویسے آپ نے ذبح کی، 100 کی قربانی دی آپ نے، 100 اونٹوں کی۔ یہاں ایک بکرا ذبح کر کے سارے بیٹھے ہوتے ہیں، اللہ پہ احسان ڈال دیا کہ میں نے تو پورا بکرا ہی لٹا دیا۔ اللہ کے نام پہ دیتے تو دل بند ہو جاتے، اپنے اوپر خرچ کرتے ہوئے چاہے جتنا لگاتے ہیں، اللہ کے نام پہ دیتے ہوئے دل ہی بند ہو جاتے۔ 100 اونٹ کی کو پھر 37 اونٹ حضرت علی نے ذبح کی، 63 آپ نے۔ اس کے بعد آپ نے خطبہ دینا بتانا چاہتا، جس خطبے کے آخری الفاظ ہیں الا فلیبلغ الشاہد الغائب، کہ میرا پیغام بائے دین تک تم پہنچا دو۔ یہ جو تبلیغ کا کام ہو رہا ہے اس حدیث کی بنیاد پہ ہے، یہ کوئی جماعت نہیں۔ اگر یہ جماعت ہوتی تو پاکستان سے باہر اس کو کوئی نہیں جانتا، اگر یہ جماعت ہوتی تو ہندوستان میں ختم ہو جاتی، دلی میں ختم ہو جاتی، مولانا الیاس صاحب کی موت میں ختم ہو جاتی، یا ان کے بعد مولانا یوسف صاحب کی موت پہ ختم ہو جاتی۔ تحریکیں تو شخصیات پہ چلتی ہیں، تحریکیں شخصیات پہ چلتی ہیں، شخصیت مرتی ہے، تحریک دھڑام سے نیچے جا گیا۔ پچھلے 100 سال سے مسلمانوں کی تاریخ دیکھیں، ہر تحریک شخصیت کے گرد گھومی، شخصیت پیچھے گئی، تحریک کہاں سے کہاں چلی گئی۔ یہ شخصیت پہ نہیں چل رہا کر رہا ہے یہ کام، یہ ایمان کی بنیاد پہ یہ کام چل رہا ہے۔ الا فلیبلغ الشاہد الغائب کی بنیاد پہ ہے کہ پوری دنیا کے انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا اس امت کے ذمہ ہے۔ جب امریکہ میں آتے ہیں ان سے بھی زیادہ آپ مصروف ہو جائیں، پھر بھی آپ اس کے ذمہ دار ہیں۔ ہمارے جیسے فارغ لوگ ہیں، ہم بھی ذمہ دار ہیں۔ کوئی بھی اس ذمہ داری سے مبرہ نہیں، بچے والا ہو، بیوی والا ہو، امریکہ میں رہتا ہو، افریقہ میں رہتا ہو، الا فلیبلغ الشاہد الغائب کا جو کلام ہے اس کی طرف براہ راست متوجہ ہو رہا ہے۔ میں تو صرف درمیان میں واسطہ بن کے آپ کو بتا رہا ہوں، میں آپ کو تبلیغی جماعت کا آدمی نہیں بنا رہا، میں اس حدیث پر لا رہا ہوں کہ آپ اس حدیث کو، یہ پوری الشاہد ہے، الف لام، ساری دنیا کے مسلمانوں کو اپنے گھیرے میں لے لیا ہے۔ الف لام نے الشاہد، ہر مرد مسلمان عورت وہ اس محنت کا ذمہ دار ہے کہ پوری دنیا کے انسانوں کو اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے جان مان لگائے۔ اس کے لیے گھروں کو چھوڑنا، اس کے لیے بچوں کو چھوڑنا، یہ صحابہ کی زندگی سے ثابت ہے، صحابہ کی سیرت سے ثابت ہے۔ لوگ جو محنت مٹ جاتی ہے اس محنت کے آداب بھی مٹ جاتے ہیں۔ مسلمان کہتے ہیں کہ کہاں لکھا ہوئی بچے چھوڑ کے چلے جاتے، میں کہتا ہوں لکھا وہاں تو آپ پڑھتے ہی نہیں، تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہاں لکھا ہو؟ جہاں پڑھے وہاں لکھا ہو، کوئی ریڈر ڈائجسٹ میں تھوڑا لکھا ہو، کبھی بچے چھوڑ کے نکلا جاتا ہے۔ یہ جنگ اخبار میں، وہاں تو یوں کہتا ہوں، یہاں تو آپ کو کہتے ہیں جنگ، وہاں کہتا ہوں میں نے کہا جنگ اخبار میں لکھا ہوگا کہ صحابہ بچے چھوڑ کے جاتے، اور نمایاں وقت میں ہوگا یا ڈانس میں ہوگا، یہ سارے فوش رسالوں میں ہوگا۔ صحابہ کی زندگی پڑھو تو پتہ چلے کہ اللہ کے کلمے کے لیے کیسے پھرے، کہاں تک پھرے، کس حال میں پھرے اور کیوں پھرے۔ دیوانوں کی طرح کبھی آج شکر، کبھی پر شکر، کبھی در بدر، کبھی ان کے گھر، تمہیں عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ تو یہ ٹھکانا ہوگا، بادل کی طرح پھرے اور بادل کی طرح برسے ہیں، کہاں ان کی قبریں بنی ہیں۔ بتاؤ، عقبہ بن نافع قریشی نے الجزائر میں قبر پڑی ہوئی ہے، کیوں چلے گئے تھے؟ دامن کمائیں گے۔ ابو ایوب انصاری مدینے کے حضور کے میزبان ہیں، استنبول میں قبر پڑی ہوئی۔ عثمان بن عفان حضور کے چچا بھائی ہیں، سمرقند میں قبر موجود ہے۔ ربیع بن زیاد الحارثی کی سجستان میں قبر کھڑی ہوئی ہے۔ کہاں دینا، کہاں سجستان۔ قتادہ بن مسلم باہلی فرغانہ میں، پتہ نہیں اب قبر ہے کہ نہیں ہے، دفن فرغانہ میں ہوئے۔ اسد بن فرات سسلی، اٹلی کے نیچے جو ہے سسلی، وہاں دفن ہوئے۔ قبر تو مٹ گئی ہے، دفن وہاں ہوئے، تاریخ بتاتی ہے۔ عبد الرحمن الغافقی پیرس 150 کلومیٹر جنوب کی طرف ان کی قبر بنی۔